زین آپ نے باتیں سنی ہیں، کافی اسٹرانگ باتیں کر رہے تھے بلال کیانی صاحب. واٹ ڈو یو سے؟ سر میں نے ساری باتیں سنی، آپ مجھے 2 منٹ دیں گے ان کا تسلی سے جواب دینے کا. بلال کیانی از اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن اور بڑا سنجیدہ آدمی ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہی اسپینڈ ٹو مچ ٹائم ان دیٹ سیسفول دیٹ یو کال PMLN، اور اس کے اوپر جو ہے پٹواریوں کا رنگ چڑھتا جا رہا ہے. ہز آرگیومنٹس آر ڈیوائڈ آف آل لاجک اینڈ آل کامن سینس. بلال کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر یاسمین کا وہاں جانا جو ہے یہ بتاتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا. لیٹس بی ویری کلیئر مالک صاحب، 9 مئی کو کیا پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا؟ ہم نے بالکل کیا. ہماری پارٹی کے قائد کو اریسٹ کیا گیا تھا، لیکن کیا 9 مئی کو ہم املاک کے اندر گھسے، ہم نے جلاؤ گھراؤ کیا؟ ہم نے قطعاً یہ نہیں کیا. جس ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اسی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ڈاکٹر راشد صاحبہ کی سپیچ اٹھا کے دیکھیں. وہ میگا فون پہ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں جانا، ہم نے باہر آنا ہے، ہم نے جلاؤ گھراؤ نہیں کرنا. ہماری قیادت کے آپ 9 مئی کے کوئی بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. میرے والد کے اوپر آپ نے 50 زیادہ کیس کیے ہوئے ہیں. میرے والد نے جو 9 مئی کو میڈیا ٹاک کی ہے اور ویڈیو پیغام جاری کی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، بزرگوں کو باہر لے کے آؤ، پرامن احتجاج کرنا ہے ہم نے. تو جسٹ بیکاز وی ور آؤٹ آن دی اسٹریٹس ڈز ناٹ مین کہ ہم نے جلاؤ گھراؤ کی ہے. اگر ہم نے کور کمانڈر لاہور کے گھر کے باہر کے اندر گھس کے جلاؤ گھراؤ کرنا تھا تو ہم GHQ کے گیٹ پہ کیوں رک گئے؟ ہم GHQ کے اندر کیوں نہیں گئے؟ دیز آر آل فالس فلیگ آپریشنز. مالک صاحب آج 1 سال گزر گیا، آپ کے پاس اسپیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر موجود ہیں، لیکن زین آپ کی میں ڈاکٹر یاسمین ایک ایڈ آن کر لیں. ڈاکٹر یاسمین کا ٹوٹلی اگری ود یو، بلکہ مجھے تو ان کی انکارسریشن سمجھ ہی نہیں آ رہی. شی 75+ کینسر سروائیور، پتہ نہیں کیا ان سے خطرہ سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن وہیں پہ پھر ہم نے ویڈیوز آپ کے خان صاحب کے نیفیو کے بھی دیکھے جو وردی کو سوٹی پہ لے کے پھرا رہے تھے. تو وہ دوز تھنگز ڈڈ ہیپن نا. دیکھیں میں نے تو سر I will say this again and I said it a million times، اگر کوئی بندہ 9 مئی کے کیس کے اندر ملوث ہے اس کو اس کے کیفر کے دار تک پہنچانا چاہیے. بٹ ملٹری کورٹس از ناٹ دی آنسر. سویلینز کو سویلین کورٹس میں ٹرائی کرنا چاہیے. ATC کی عدالتیں موجود ہیں، ATC کی عدالتوں میں کریں. میرا پوائنٹ آف ویو آپ کو صرف یہ ہے کہ بلال کیانی صاحب کا کہہ دینا کہ کیونکہ ڈاکٹر راشد صاحبہ سڑک پہ کھڑی تھی یا ہمارے قائدین سڑکوں پہ گئے ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا آپریشن ہم نے کیا ہے. قطعاً ایسے نہیں کیا. مالک صاحب پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس سے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے، سب سے بڑی ریلیز، سب سے بڑے دھرنے کیے اور کبھی گملہ نہیں توڑا. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن کام کرنے والے لوگ ہیں. تو زین مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں بیٹھ کے بات کریں، آپ کو PMLN والے کہتے ہیں بیٹھ کے بات کریں، میں سب اس پہ آ رہا ہوں تو میرا سوال یہ سن لیں، صرف سوال یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر پڑے تو ان پہ تب ہی پڑے گا نا اگر کل کو اسٹیبلشمنٹ کو نظر آئے کہ سارے پولیٹیشنز اکٹھے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تب بوجھ پڑے گا اسٹیبلشمنٹ میں کہ کوئی رویہ بدلے. اگر آپ علیحدہ خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہوگا؟ سر ان پرنسپل آئی اگری ود یو. پہلے مجھے ذرا بلال بھائی کا جواب تو دینے دینا. آج انہوں نے اتنی حیران کن باتیں کی ہیں، میں تو شوق میں چلا گیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے. بلال کیانی صاحب ان انسلٹنگ دا مینڈیٹ آف دا پیپل آف پاکستان. آج بھی 2024 میں بھی اس فسائیت کے باوجود، اس ظلم اور جبر کے باوجود پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے جماعت آج بھی پاکستان تحریک انصاف ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے، جس مینڈیٹ پہ ووٹ دیا ہے، جس بیانیے پہ ووٹ دیا ہے، وہ پولیٹیکل جماعت ہی نہیں ہے؟ بلال صاحب کو اپنی باتوں پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. بیساکھیوں کی آپ بات کرتے ہیں بلال صاحب، فار گاڈ سیک 16 سیٹوں والی جماعت ہیں آپ. آج آپ حکومت بنائے ہوئے ہیں، آپ نے فارم 47 میں حکومت بنائی ہوئی ہے. کس کو بیساکھیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ آج کون بیساکھیوں پہ حکومت بنا کے کھڑا ہے؟ آج بھائی جان 16 جماعتوں والی پارٹی جو ہے حکومت میں بیٹھی ہے اینڈ دے ہیو دی اوڈیسٹی ٹو ٹیل اس کہ ہمیں بیساکھیوں کی ضرورت ہے. ہمیں سر بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے. ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی سر، بلال بھائی کیونکہ اس وقت اسمبلی میں نہیں تھے، ان کی یاد دہانی کے لیے ان کو یاد کرا دیتا ہوں کہ ایکسٹینشن صرف ہم نے نہیں دی تھی. گجرانوالہ میں جلسہ آپ نے کیا، گالی گلوچ آپ نے کی، ڈان لیکس آپ نے کی. ایکسٹینشن کی بات آئی تو جنرل باجوہ صاحب کو 360 ووٹ پڑے تھے. سب نے مل کے جنرل باجوہ کو ووٹ دیا تھا ایکسٹینشن کا. تو بھائی جان پلیز مطلب ہے ماضی میں بھی تھوڑا جا کے دیکھیں، ماضی میں اپنے حال کو بھی دیکھیں. اب بات آ جاتی ہے جو مالک صاحب کر رہے ہیں. مالک صاحب ان پرنسپل آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. جمہوری قوتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. ہمیں جیسے آپ بات کرتے ہیں پاور سینٹرز کی کہ جی پاور سینٹر شفٹ ہو گیا ہے، اگر ہم پاور سینٹر کو واپس ہی جمہوریت کے اندر لانا چاہتے ہیں، ایوان کے اندر لانا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر all the political forces have to get together. میں اس کا قائل ہوں، لیکن ہماری اس میں ایک شرط ہے. ہمارے مینڈیٹ کے اوپر سر ڈاکہ ڈلا ہے. ایک ڈاکہ نہیں ڈلا، 3 ڈاکے ڈلے ہیں.
8 फरवरी को डाका डाला, रिजर्व सीट्स के अंदर डाका डाला, 21 के ज़िमनी इलेक्शनों में डाका डाला, पाकिस्तान की आवाम ने आग का दरिया अबूर करके हमें वोट दिया। मुझे जो मसला आ रहा है ना, मैं I'll come back to you, मैं हाफिज साहब को भी में शामिल कर लूँ। हाफिज साहब, मुझे पॉलिटिकल पार्टीज की समझ नहीं आ रही। एक तरफ ये कहते हैं हमें बात करनी है, दूसरी तरफ ये एक दूसरे में बात करने के रवादार नहीं है, ना पीटीआई वाले उनसे। आप लोग इनके साथ हिस्सा भी रहे थे हाथ का। आज आपका मिलियन मार्च टाइप था कराची में, आपको तो पीपल्स पार्टी ने इजाज़त नहीं दी। अब आपने 9 मई भी आप लोगों ने चुनी हुई है। आप लोग भी तो बड़ी चुन के तारीखें निकालते हैं ना, जान के 9 मई को आपने कर दिया। फिर बात आप करते हैं पीटीआई के साथ, पीटीआई वाले आपके साथ करते हैं हम मिल के चलाएंगे, और फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप ही की सीटें चोरी करके ले गए हैं, पीटीआई वालों को दे दी गई हैं जो केपी के अंदर है। तो आपका अलायंस भी मुझे समझ नहीं आता। और तकरीर करते हैं मौलाना साहब कि मियाँ साहब छोड़ें सब कुछ, वापस आ जाएं। गवर्नर जो है केपी के समधी हैं, वो जाके जाती उम्रा में मियाँ साहब से मिल रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताएं, गवर्नर साहब कोई पैगाम लेके गए थे मौलाना साहब का, या अपनी गवर्नरी पक्की करने गए थे? क्यों मिलने गए थे? आप लोग तो शायद अब मुखालिफ है ना वैसे तो। देखिए, आपकी बात से और मलिक साहब, मैं गवर्नर से शुरू करता हूँ। ये तो गवर्नर साहब केपी की खबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब अजय गुलाम अली साहब वजाहत कर सकते हैं कि आप ख़ुद गए थे या आप मौलाना साहब की नुमाइंदे पैगाम रसां की हैसियत से PMLN के पास गए थे, या आप सूबे में मसाइल जो भी मसाइल है, मुश्किलात हैं सूबे को दरपेश है, उस हवाले से आप उनके पास गए। क्योंकि वज़ीर आला के जो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा का मौजूदा वज़ीर आला है, उनकी जो ज़बान है, एक तरफ वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म साहब के साथ मीटिंगों में शरीक होते हैं, जब निकलते हैं फिर वो कोई और किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अगर गुलाम अली साहब ने ये सोचा है, ये एहसास किया है कि इस तरीके से हम सूबे को जल्द से नहीं निकाल सकते हैं, उनके मसाइल हम हल कर सकते हैं, वफाक के साथ चलना होगा। अगर इस हवाले से मुझे पता नहीं है कि किस पस मंज़र में बड़ा गलत गया है इस मीटिंग का टाइमिंग जो है। गवर्नर साहब किस कैपेसिटी में या किस पस मंज़र में वो गए। मेरे ख़्याल में गवर्नर साहब को वजाहत करनी चाहिए जब ये सवालात पैदा होते हैं, जैसे आपने ये सवाल उठाया कि क्या मौलाना साहब के कहने पे गए, क्या एक तरफ आप अपोजिशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने गवर्नर के ज़रिए एक विंडो खोल के वहाँ पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, या वो ज़ाती हैसियत में। इसकी वजाहत मेरे ख़्याल में अगर आप गुलाम अली साहब को ख़ुद ले लें अपने उसमें, उनसे पूछिए कि ये क्या मसला है। जहाँ तक आपने बात की कि पुराने अलाई और PTI के साथ इकट्ठे, ये क्या हो रहा है? देखिए, पुराने अलाई है, हम उसका एहतराम करते हैं। सवाल ये है मौलाना साहब का पार्लियामेंट में भी किया कि इसी मैंडेट के साथ PMLN थी, इसी मैंडेट के साथ पीपल्स पार्टी थी, लेकिन उस वक्त यही कहा गया कि धांधली हुई थी 2018 में। आज कहते हैं कि धांधली नहीं हुई।